بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لائبریری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک محل بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے اللہ کو دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے، اسے راستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حامان نے یہ محل جو بنوایا تھا وہ اتنا بلند تھا کہ اس سے پہلے اتنی بلند کوئی عمارت نہیں بنی تھی، اور وہ آگ میں پکی ہوئی اینٹوں سے بنا تھا، کیونکہ فرعون نے کہا تھا، اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرعون والوں کو بری طرح کے عذاب نے گھیر لیا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں، یعنی برزخ میں ان کی روحوں کو صبح و شام جہنم کا عذاب ہوتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا، فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کرنے سے پہلے اتمام حجت کر دیا تھا، اپنا رسول ان کی طرف بھیجا، ان کے شبہات کا ازالہ کیا، اور ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے دلائل واضح کر دیے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس نے فرعون کی قوم کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا، انہیں قحط سالی میں مبتلا کیا، جب نہ کھیتی باڑی ہو سکتی تھی، نہ دودھ دینے والے جانوروں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا، اور درختوں پر پھل کم ہو گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، لیکن وہ باز نہ آئے، بلکہ کفر و عناد اور سرکشی پر قائم رہے۔ لہٰذا جب ان پر خوشحالی آ جاتی، زمین پیداوار دینے لگتی اور دوسری نعمتیں حاصل ہوتی، تو کہتے، یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، یعنی یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ایسی نعمتیں ملنی ہی چاہیے۔ اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے، نعمت کو تو ان کی برکت اور نیکی کا نتیجہ قرار نہیں دیتے تھے، مگر مصیبت آتی تو کہتے ان کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے۔ دراصل ان کے دلوں میں تکبر تھا، جس کی وجہ سے وہ حق سے متنفر تھے، اور یوں کہتے تھے، تم کیسی ہی بات نشانی ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، پھر بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے، یعنی آپ جیسے بھی معجزے دکھاتے رہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی گناہ گار۔ طوفان کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد بارش کی کثرت ہے، جس کی وجہ سے کھیتیاں اور فصلیں ڈوب گئیں اور پھل تباہ ہو گئے۔ الغرض ٹڈی دل نے ان کا تمام سبزہ چٹ کر ڈالا، نہ کوئی کھیتی بچی نہ پھل، سب کو ختم کر دیا۔ مطلب گندم کو لگ جانے والا کیڑا بھی بیان کیا گیا ہے، اور ٹڈی دل کے بچے بھی، جن کے ابھی پر نہ آ گئے ہوں۔ بعض مفسرین نے کھٹمل، بعض نے جوئیں مراد لی ہیں۔ بستروں اور گھروں میں ان کے گھس جانے کی وجہ سے لوگوں کا سکون غارت ہو گیا اور نیند حرام ہو گئی۔ مینڈک کے ایک معروف جانور ہے، یہ ان کے لیے اس طرح عذاب بن گئے کہ گھروں میں کثرت سے آ گئے، حتیٰ کہ ان کے کھانے کے برتنوں میں جا گھستے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آدمی کچھ کھانے یا پینے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک داخل ہو جاتا۔ خون کا عذاب اس انداز سے آیا کہ ان کا سارا پانی خون آلود ہو گیا۔ وہ دریائے نیل سے برتن میں پانی بھرتے یا کسی نہر یا چشمے یا کنویں سے بھرتے تو فوراً تازہ خون بن جاتا۔ یہ سارے عذاب صرف فرعون کی قوم پر آئے، بنی اسرائیل ان سے مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اس لحاظ سے یہ بھی ایک معجزہ، ایک دو ٹوک دلیل تھا کہ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہو رہا تھا، اور قوم فرعون کے ہر فرد کو متاثر کرتا تھا، جبکہ بنی اسرائیل کا کوئی فرد اس سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ پختہ ترین دلیل تھی۔ جب یہ عذاب ان کے لیے برداشت سے باہر ہو گیا تو کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے،
اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو عذاب ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل کا عذاب بھیج دیا جس نے تمام درخت اور پودے کھا لیے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ وعدہ کیا تو آپ کی دعا سے عذاب ٹل گیا۔ انہوں نے پھر وعدہ توڑ دیا اور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ریت کے ایک بڑے ٹیلے پر عصا ماریں۔ انہوں نے عصا مارا تو وہاں سے جوئیں نکل کر گھروں میں داخل ہو گئیں اور لوگوں کے لیے کھانا پینا اور سونا یا آرام کرنا دشوار ہو گیا۔ جب وہ جوؤں سے تنگ آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی طرح درخواست کی۔ ان کی دعا سے عذاب ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیج دیے۔ گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں میں اور برتنوں میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ کوئی شخص کپڑا اٹھاتا تو نیچے سے مینڈک نکل آتے، کھانے کا برتن کھولتا تو مینڈک پھدک کر اس میں جا پڑتے۔ جب وہ مینڈکوں سے تنگ آ گئے تو پھر وہی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ختم ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنا وعدہ پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ تب ان پر خون کا عذاب آ گیا۔ فرعونیوں کا سارا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کسی کنویں سے پانی نکالتے یا دریا سے پانی لیتے یا پانی کے برتن سے چلو بھرتے، ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی خون بن جاتا۔ بعض علماء نے خون کے عذاب سے نکسیر کی بیماری مراد لی ہے۔ یہ ان لوگوں کے تکبر اور گمراہی کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو اہمیت نہ دی جو آپ اللہ کی طرف سے لائے تھے۔ ان پر جب بھی معجزانہ آزمائش آتی تھی، وہ وعدہ کرتے تھے کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، لیکن وہ اصلاح کی بجائے عہد شکنی کرتے اور پھر ان پر ہر بار پہلے سے بڑا عذاب آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار مہلت دی لیکن وہ باز نہ آئے۔ آخر کار ان پر اللہ کی گرفت آ گئی۔ وہ دوسروں کے لیے ایک عبرت کی کہانی بن کر رہ گئے۔ فرعون نے اس بات پر فخر کیا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے جس میں دریا بہتے ہیں، وہ سونے چاندی کے زیور پہنے ہوئے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمتر ثابت کرنے کے لیے کہا کہ آپ تو درست طور پر بات بھی نہیں کر سکتے۔ فرعون کی یہ تنقید بیجا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کنگن نہیں، یہ تو عورتوں کا زیور ہے جو مردوں کی شان کے لائق نہیں۔ تو رسولوں کے شان کس طرح ہو سکتا تھا جو علم و عقل میں اکمل اور ہمت و جرأت میں اعلیٰ تھے اور جنہیں دنیا سے محبت نہیں تھی کیونکہ وہ آخرت کی نعمتوں سے خوب واقف تھے۔ جب انہوں نے تکبر کرتے ہوئے حق کی پیروی سے انکار کیا اور اپنے جھوٹے بادشاہ کے دعویٰ کی تائید اور اس کے حکام کی تعمیل کی تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اس نے ان سے شدید ترین انتقام لیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کے تمام لشکروں کو ایک ایک کر کے سمندر میں غرق کر دیا، کوئی ایک بھی نہ بچ سکا، بلکہ سب کے سب جہنم رسید ہوئے۔ دنیا میں ان پر لعنتیں برسیں اور قیامت کو بھی ان کا حال برا ہوگا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔